یکم فروری 2025 کو 86 برس کی عمر میں احمد آباد میں اپنی بہن کے گھر وہ خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ وہی شہر تھا جس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ ایک کے بعد ایک قانونی لڑائیاں لڑتی رہیں، کئی مقدموں میں ہار ہوئی، مگر ان کی آنکھوں میں نہ تو شکست کی جھلک دیکھی گئی اور نہ ہی مایوسی کے آنسو۔ انصاف کی راہ میں ایک کے بعد ایک رکاوٹیں آئیں۔ سب سے بڑا دھکا 2022 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ جسٹس اے ایم خانولکر کی سربراہی میں 3 رکن کی بینچ نے گجرات فسادات کے مقدمے میں ان کی شکایت مسترد کر دی، لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ناظرین، یہ بہادر خاتون ذکیہ جعفری تھیں۔ فروری 2002 میں گجرات میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑک اٹھے۔ ذکیہ جعفری 63 برس کی ایک گھریلو خاتون تھیں۔ گلبرگ سوسائٹی احمد آباد میں اپنے شوہر احسان جعفری کے ساتھ رہتی تھیں، جو گجرات کے سابق رکن اسمبلی تھے۔ 28 فروری 2002 کو سابرمتی ایکسپریس میں ہندو زائرین کی ہلاکت کے بعد گلبرگ سوسائٹی پر ایک مشتعل ہجوم نے حملہ کر دیا۔ پولیس کی موجودگی اور سول سوسائٹی کی اعلیٰ حکام سے بارہا اپیلوں کے باوجود ریاستی حکومت نے آنکھیں بند رکھیں۔ ریاست کا یہ رویہ سازش کے برابر تھا۔ گلبرگ پر جب حملہ ہوا تو ذکیہ جعفری بھی اپنی رہائش گاہ پر موجود تھیں۔ ان کے شوہر احسان جعفری اور 68 دیگر افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ذکیہ اس ظلم کی چشمدید گواہ تھیں۔ ان کا دکھ ناقابل بیان تھا۔ وہ مجبور ہو کر اپنے بیٹے کے پاس سورت چلی گئیں، لیکن انصاف کی جستجو میں ان کے قدم کبھی نہیں رکے۔ ذکیہ جعفری نے جلد ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ گجرات میں جو کچھ ہوا وہ محض اچانک بھڑک اٹھنے والے فسادات نہیں تھے، بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، جس میں دائیں بازو کی تنظیمیں، پولیس، بیوروکریسی اور اعلیٰ حکام کی ملی بھگت شامل تھی۔ انہوں نے ایک شکایت درج کرائی جس میں ان تمام افراد کو شامل کیا گیا جن پر سازش میں ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود تھے، جن میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی بھی شامل تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں تیستا ستلواد اور سٹیزنز فار جسٹس اینڈ پیس نے ان کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ ذکیہ جعفری کی کوشش کہ وہ ریاست کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گی، عدالتوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ 2022 میں سپریم کورٹ نے نہ صرف ان کے شواہد کو نظر انداز کیا، بلکہ تیستا ستلواد، سابق ڈی جی پی گجرات آر بی سری کمار اور سابق آئی پی ایس افسر سنجیو بھٹ کو گرفتار کرنے کا راستہ بنا دیا، جنہوں نے سازش کو بے نقاب کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ذکیہ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ایس آئی ٹی کی تحقیقات بھی جانبدارانہ تھیں۔ سیاسی رہنماؤں کو بچانے کی شدید کوشش ہو رہی تھی۔ مجسٹریٹ نے ایس آئی ٹی رپورٹ کی بنیاد پر سب کو کلین چٹ دے دی۔ ذکیہ نے 1000 صفحات پر مشتمل احتجاجی درخواست دائر کی، لیکن اسے بھی مسترد کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے بھی انہیں انصاف نہیں ملا۔ ان کی بہن کہتی ہیں کہ ذکیہ آپا نے ایک تاریخی جنگ لڑی، مگر وہ عدالتی جنگ ہار گئیں۔ ان کا حوصلہ، ان کا عزم اور ان کا انصاف کی راہ پر قائم رہنا کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ایک ایسی لڑائی جس کا مقصد ملک کے سیکولر اقدام کو بچانا تھا۔ ذکیہ جعفری ہمیں یہ سبق دے گئی ہیں کہ انصاف کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ کہ لڑائی کبھی مکمل طور پر ہاری نہیں جاتی۔